کائنات کی پراسرار گہرائی، 7 آسمان اور 7 زمین کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سورہ طلاق کی آیت 12 میں ارشاد ربانی موجود ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی ان کی مانند ہے، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں 7 آسمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں بعض علماء کا ماننا یہ ہے کہ 7 آسمان سے مراد آسمان کی 7 تہیں ہیں، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ 7 آسمان سے مراد جنت کی 7 سطحیں ہیں، یعنی کہ جنت 7 تہوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی طرح 7 زمین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین سے متعلق قرآن مجید میں حکم خداوندی پر سائنسی نظریات کو قطعی گمان نہیں کیا جا سکتا۔ 7 آسمانوں کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت 15 میں یوں بیان فرمائی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا ہے؟ 7 آسمانوں سے متعلق سورہ ملک میں بھی ارشاد ربانی موجود ہے، اسی نے 7 آسمانی طبقات اوپر تلے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، پھر وہ بالائے حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اسے درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اور دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اور یوں 7 آسمان تہ بعد تہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں 7 زمینوں سے متعلق کوئی بھی آیت موجود نہیں ہے۔ سورہ طلاق میں بھی 7 زمینوں کا ذکر واضح طور پر نہیں ہوا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی یوں موجود ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین ان کی مانند ہے، جس کی تفسیر بعض علماء نے یوں کی ہے کہ زمین بھی برکت اور عظمت میں آسمانوں کی طرح ہے، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین بھی آسمان کی طرح ایک دوسرے کے اوپر تلے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین میں سے کچھ بھی اپنے حق کے بغیر لے لے تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بھی ظلم سے کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا لیا تو 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی جائے گی۔ یہ دونوں احادیث 7 زمینیں ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ ترمذی کی بعض روایات کے مطابق 7 زمینیں بالکل جدا جدا ہیں، اور ہر زمین میں اتنی مسافت ہے جتنی زمینوں آسمان میں ہے۔ شہاب الدین احمد قسطلانی جو مصر کے بہت بڑے عالم اور تفسیر اور احادیث کے ماہر تھے، اور تفسیر کمالین کے مطابق 7 زمینیں 7 آسمانوں کی طرح ہی تہ بعد تہ ہیں، اور ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ فتح الباری کی تفسیر کے مطابق 7 زمینوں سے مراد ہماری اس زمین کی طرح ہی 6 اور زمینیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں مفسر القرآن حضرت ابن عباس سے ایک روایت موجود ہے، ان کے مطابق 7 زمینوں سے مراد ہماری اس زمین جیسی ہی 6 اور زمینیں ہیں، اور ہر زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رسول بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہاں بھی آدم علیہ السلام آئے ہیں، اور اسی طرح وہاں بھی تمام نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات کسی بھی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، ان کا جنت میں داخل ہونا، اور اس کے بعد ان کا زمین پر بھیجے جانا، ان تمام واقعات کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں دوسرے آدموں کی پیدائش، ان کی امتوں کے حالات اور واقعات موجود نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث کی تمام کتب بھی اس موضوع کی تفصیل سے بالکل خالی ہیں۔ اسی لیے محققین اہل تفسیر حضرت ابن عباس کی اس روایت پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، ان کی اس روایت سے متعلق کوئی بھی شواہد موجود نہیں ہیں۔
اگر ہم سائنس کی روح سے بات کریں تو گزشتہ 200 سال سے کائنات سے متعلق تحقیقات کے باوجود سائنس ابھی اس بارے میں حتمی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ صرف آخری چند اشروں میں اس سلسلے میں چند انتہائی دلچسپ دریافتیں ہوئی ہیں اور ان سے قرآن کی حقانیت ایک بار پھر سے ثابت ہوتی ہے، لیکن سائنس کی تمام دریافتیں محض سمندر کے ایک قطرے کی مانند ہیں۔ ترکی کے نامور ڈاکٹر ہیلوک نور کا کہنا ہے کہ کائنات بہت سی مقناطیسی تہوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پہلی تہ بے شمار ستاروں سے بننے والی کہکشاں اور ان کے گروہوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اوپر واقع دوسری تہ بہت سی مقناطیسی خصوصیات کی حامل ہے جو ستاروں کے بیچ میں ہے۔ اسی کے گرد مقناطیسی پٹی ہے جو کائنات کے سفلی مقامات کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہے، اور سب سے اندرونی دائرے میں ہمارا نظام شمسی ہے۔ کم از کم بھی 1 کھرب ستارے یا سورج تو صرف ہماری ملکی وے نامی کہکشاں میں شامل ہیں۔ اگر ہم زمین سے کائنات کی وسعتوں کی طرف نظر دوڑائیں تو 7 آسمان کچھ اس ترتیب سے واقع ہو سکتے ہیں۔ پہلا آسمان وہ خلائی میدان ہے جس کی بنیاد ہم اپنے نظام شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں۔ دوسرا آسمان ہماری کہکشاں کا خلائی میدان ہے۔ یہ وہ مقناطیسی میدان ہے جسے ملکی وے کا مرکز تشکیل دیا جاتا ہے اور یہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ تیسرا آسمان ہماری کہکشاں کا خلائی میدان ہے۔ چوتھا آسمان کائنات کا مرکزی مقناطیسی میدان ہے جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔ پانچواں آسمان کائنات کی پٹی پر مشتمل ہے۔ چھٹا آسمان پھیلی ہوئی کائنات کا میدان ہے اور ساتواں آسمان سب سے بیرونی میدان ہے جو لامحدود کہکشاؤں سے تشکیل پاتا ہے۔ ان 7 تہ بر تہ آسمانوں کا ذکر قرآن مجید نے 14 صدیاں پہلے ہی واشگاف کر دیا تھا۔